ولایت کیا ہے؟ ولایت اللہ کی وہ نیابت ہے جو اللہ اپنے اس مخصوص بندے کو عطا کرتا ہے جس میں ظرفیت ہو اور جس کا برتن اس ولایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ لہذا تمام ان بزرگ ہستیوں انبیاء سے لے کر نبی کریم خاتم النبیین اشرف الانبیاء اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کے پاس ولایت کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے۔ خود نبی کریم ولی کامل ہیں، اور نبی کریم کے بعد وہ ہستی جس کا ظرف اس ولایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، کون ہے؟ وہ جو برادر رسول ہے، جو رازدان رسول ہے، جو مطیع خدا ہے، جو مطیع رسول ہے، جو قرآن کا ہم پلہ ہے۔ ہم پلہ، ذرا غور کیجئے گا، ابھی ہمارے برادر محترم اور انتہائی عزیز مفتی ابرار شاہ بخاری صاحب نے حدیث ثقلین پڑھی۔ حدیث ثقلین کیا ہے؟ ترازو کا وہ مظاہرہ جس کے دو پلڑے ہیں، ایک قرآن اور دوسرا اہل البیت، یعنی یہ اور یہ دو پلڑے برابر ہیں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو ثقل، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے کوئی دوسرے سے بھاری نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ صرف برابر نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں چونکہ مختلف طریقوں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک کتاب خدا ہے اور دوسری عطرت ہے۔ آگے اس کی وضاحت فرمائیں، عطرتی اہل بیتی، وہ اہل البیت ہیں جو عطرت ہیں۔ اور اہل البیت کی تفسیر صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق جو حضرت ام سلمہ سے امام بخاری نے نقل کی ہے، وہ لوگ ہیں جو حضرت ام سلمہ کے گھر میں چادر تطہیر کے نیچے جمع تھے، اور ان 5 کے علاوہ کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، جہاں نبی نے دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار اللہ گوار ہے نا کہ یہ میری اہل البیت ہیں۔ اہل البیت سے مراد یعنی پنجتن پاک، نبیو، علیو، بطولو، حسن و حسین علیہم السلام۔ نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری عطرت۔ عطرت کا مطلب کیا ہے؟ اہل البیت۔ اہل البیت کون ہے؟ یہ 5 شخصیات جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں، کسا کے نیچے ہیں۔ اب آگے فرمایا، ما ان تمسکتم بہما، صرف قرآن کو پڑھنا انسان کو خارجی بنا دیتا ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے۔ صرف قرآن کو پکڑنا انسان کو خارجی بنا دیتا ہے۔ اہل البیت کو چھوڑنے سے اور قرآن کو پکڑنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، خارجی بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، تمسک مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حتیٰ ان دونوں چیزوں کے بارے میں فرمایا، یردا علی الحوض، یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور اہل البیت، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں
جدائی ان کے درمیان ممکن نہیں ہے، یہ دونوں ساتھ حرکت کریں گے۔ جہاں قرآن ہوگا اہل البیت ہوں گے، جہاں اہل البیت ہوں گے قرآن ہوگا۔ کوئی اہل البیت کو پکڑے قرآن کو چھوڑے نہ وہ میرا ہے، کوئی قرآن کو پکڑے اہل البیت کو چھوڑے نہ وہ میرا ہے۔ میرا صرف وہی ہے جس نے ان دونوں کو برابر پکڑا ہو۔